بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کافی عرصے کے بعد میں اپنے چینل پہ یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور اپنے چینل میں سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں میں۔ اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے جو اٹامک سٹرکچر جو ہے یا اٹامک ماڈل جو ہے دوسرا چیپٹر ہے بیسک کیمسٹری 1 میں، اور خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ 9th گریڈ میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی مفید ویڈیوز ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آگے جا کے جو اٹامک ماڈلز ہم پڑھیں گے، ردرفورڈ اٹامک ماڈل اور اس طرح بورز اٹامک ماڈل، ان کو سمجھنے کے لیے اس میں کچھ ٹرمز ہیں جو بہت ضروری ہیں ان کا سمجھنا۔ تو پہلی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے وٹ از ریڈیو ایکٹیویٹی اینڈ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز۔ پہلی ڈیفینیشن کو دیکھ لیں۔ ریڈیو ایکٹیویٹی ڈیفینیشن 1: The property possessed by some elements such as uranium or isotopes such as carbon-14 of spontaneously emitting energetic particles by disintegration of their atomic nuclei۔ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کی نیوکلیس میں یہ ایک پراپرٹی پائی جاتی ہے کہ وہ مسلسل ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہیں، یعنی ان میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ٹوٹ رہی ہوتی ہیں ان کی نیوکلیائی، اور یہ ان ایلیمنٹس میں ہوتی ہیں جن کا اٹامک نمبر 82 سے زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی نیوکلیس جو ہے وہ انسٹیبل ہوتی ہیں انرجی کے لحاظ سے، تو ان میں ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، یعنی ان کی نیوکلیس مسلسل ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، ان سے پارٹیکلز نکلتی ہیں یا ریڈیشنز خارج ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے ان میں اسٹیبلٹی آتی ہے، اور ایک ٹائم ان میں ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اسٹیبل ہو جاتی ہیں ان کی نیوکلیائی۔ اور کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن میں ہم لیبارٹری میں ٹیکنیکس کر کے سائنٹسٹ ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتی ہیں، یا پروٹونز کی یا دوسرے پارٹیکلز کی، جن کی وجہ سے وہ بھی ریڈیو ایکٹیو ہو جاتی ہیں، یعنی ان میں بھی ریڈیو ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، جیسے کاربن 14 اور اس طرح اور چھوٹے جو ایلیمنٹس ہیں، لائٹ ایلیمنٹس، مثال کے طور پر سوڈیم 23 جو آئسوٹوپ ہے، تو ان کو بھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اسپانٹینیسلی، یعنی خود بخود ان سے کچھ انرجیٹک پارٹیکلز یا ریڈیشنز بھی جن کو کہتے ہیں، یا ریز بھی جن کو کہتے ہیں وہ نکلتی ہیں۔ تو اس فینامینن کو یا اس پراپرٹی کو، یہ جو خصوصیت ہے ایلیمنٹس کی، اس کو کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیویٹی۔ دوسری ڈیفینیشن کو دیکھ لیں تو فینامینن ہر اس چیز کو کہتے ہیں ریسرچ کے دوران یا ویسے بھی کسی پروسیس میں، ہر وہ پراپرٹی، ہر وہ چینج جس کو ہم کسی بھی طریقے سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، یا کسی انسٹرومنٹ کی مدد سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں، جیسے تھرمامیٹر سے ٹیمپریچر چینج جو ہے ہم وہ اس کو معلوم کر سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فینامینن۔ ایگزہبٹڈ بائی اینڈ بینگ پراپرٹی آف سرٹن ایلیمنٹس، کہ کچھ ایلیمنٹس اس کو ایگزہبٹ کرتے ہیں اور ان کو بنیادی پراپرٹیز میں ہوتی ہیں، ان کی پراپرٹیز میں یہ شامل ہوتی ہے کیا چیز؟ آف اسپانٹینیسلی امیٹنگ ریڈیشنز، کہ وہ خود بخود ریڈیشنز ایمٹ کرتی ہیں، اور وہ ریزلٹ ہوتی ہیں چینجز ان دی نیوکلیائی آف دا ایٹمز، اینڈ دس پراپرٹی از نون ایز ریڈیو ایکٹیویٹی۔ تھرڈ ڈیفینیشن کو دیکھ لیں۔ ریڈیو ایکٹیویٹی از دا فینامینن آف اسپانٹینیس ایمیشن آف انویزیبل ریز ریڈیشنز فرام کیمیکل سبسٹانسز ایلیمنٹس۔ سبسٹانسز کا لفظ یہاں پہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ جو ایلیمنٹس ریڈیو ایکٹیویٹی شو کرتے ہیں وہ اگر کمپاؤنڈ فارم میں بھی ہو تو بھی ان سے ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطہ اس میں شامل کیا گیا ہے کہ یہ ریڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ انویزیبل ہوتی ہیں، یعنی ہم نیکڈ آئی سے ان کو نہیں دیکھ سکتے، انسٹرومنٹس کی مدد سے صرف ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیز انویزیبل ریز افیکٹ دا فوٹوگرافک پلیٹ، یہ بھی ان پارٹیکلس کی، ریز کی یا ریڈیشنز کی ایک اہم پراپرٹی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے فوٹوگرافک پلیٹ یا فوٹوگرافک فلم رکھ لیں، جو پرانے زمانے میں پہلے جو کیمرے استعمال ہوتے تھے، یا شیکا نام کا ایک بڑا مشہور کیمرہ ہوتا تھا، اور اس طرح کیمرے تھے جن میں ایک فلم ہوتی تھی فوٹوگرافک، ایک پلاسٹک کی ایک فلم سی ہوتی تھی، ایک پٹی سی ہوتی تھی جس کے اوپر زنک سلفائڈ کمپاؤنڈ لگا ہوتا تھا جو لائٹ سینسیٹیو ہوتا تھا، جس کے اوپر ریڈیشنز لگتی تو وہاں اسپاٹ بنتے تھے۔ تو یعنی فوٹوگرافک پلیٹ کو یا فلم کو
یہ افیکٹ کرتی ہیں، اسے اسپاٹس بناتی ہیں، اور اسی کی مدد سے ہم جو ہے نا ان کی یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کی جو ریڈیشنز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور سائنٹسٹ نے ان کو پہلی دفعہ اسی سے ڈیٹیکٹ بھی کیا تھا۔ ایک اور پراپرٹی ان کی یہ ہے کہ آئنائز اے گیس اور ایئر تھرو وچ دے پاس، کہ کسی گیس یا ایئر میں سے یہ پاس ہوتے ہیں تو کسی حد تک ان کو آئنائز بھی کرتے ہیں۔ انرجیٹک پارٹیکلز ہوتی ہیں، تو جب یہ ایٹمز کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو ان کے لاسٹ شیل میں جو الیکٹرانز ہوتے ہیں ان کو یہ ہٹ کرتے ہیں اور اس کو وہ وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو اس طرح وہ گیس جو ہوتی ہے، جو گیس کے مالیکیولز ہوتے ہیں یا ایٹمز ہوتے ہیں، تو وہ آئنائز ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی اہم ایک پراپرٹی ہے۔ اور ایسے سبسٹانسز آر کالڈ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز، مینس کہ جن سبسٹانسز میں، جن ایلیمنٹس میں ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ان کو ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز کہتے ہیں۔ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز ایمٹ 3 ٹائپس آف ریڈیشنز، یعنی یہ جو ریڈیشنز ریڈیو ایکٹیویٹی میں ایمٹ ہوتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ الفا ریز اور الفا ریڈیشنز اور الفا پارٹیکلز بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہوتی ہیں؟ سو دیز آر ایکچولی ہیلیم نیوکلیائی He+2 with charge +2۔ تو ہیلیم کے ایک ایلیمنٹ ہے، اور ان کے ایٹم کا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہیلیم کا جو ایٹم ہوتا ہے اس کے نیوکلیس میں 2 پروٹان ہوتے ہیں اور 2 ہی نیوٹران ہوتے ہیں، اور اس کے باہر ایک ہی شیل ہوتا ہے اور اس کا، اور اس میں 2 الیکٹران ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ تو آپ کے علم میں ہوگا، تو کہ ہیلیم کے جو ایٹم ہوتے ہیں ان کے نیوکلیس میں 2 پروٹان ہوتے ہیں، 2 نیوٹران، اور ان کا ایک ہی شیل ہوتا ہے اور اس میں 2 الیکٹران ہوتے ہیں۔ اگر وہ 2 الیکٹران نکال لیں تو ہیلیم کا جو نیوکلیس رہ جاتا ہے، تو پروٹان کے اوپر +1 چارج ہونے کی وجہ سے 2 پروٹان ہیں، تو وہ نیوکلیائی جو ہوتا ہے، اس نیوکلیائی جو ہوتے ہیں، ایک کو نیوکلیس کہتے ہیں اور پلورل اس کا نیوکلیائی ہے، تو ان کے اوپر +2 چارج ہوگا۔ تو جس چیز کو ہم کہتے ہیں الفا ریڈیشنز، الفا پارٹیکلز، وہ ایکچولی کیا چیز ہوتی ہیں؟ ہیلیم کے نیوکلیس کے برابر ہوتی ہیں۔ پھر ہے جناب بیٹا ریز اور بیٹا ریڈیشنز اور بیٹا پارٹیکلز۔ سو دیز آر ایکچولی نیگیٹیولی چارج پارٹیکلز اینڈ دیز آر ایکچولی electrons with a charge of -1۔ نیکسٹ گیما ریز اور گیما پارٹیکل، ان کو پارٹیکلز نہیں کہا جا سکتا، گیما ریز اور گیما ریڈیشنز، دیز آر فوٹونز اینڈ کنسسٹ آف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز۔ آگے ویوز کے اوپر ایک ٹاپک آئے گا تو اس میں ہم الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھیں گے کہ وٹ آر الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز۔ سو دیز آر ایکچولی ریڈیشنز، یعنی ان کا ماس نہیں ہوتا، فوٹونز ہیں، جس طرح لائٹ فوٹون سے بنی ہوتی ہے، ماس ان کا نہیں ہوتا۔ سو اس وجہ سے ان کو ہم اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی چارج ہوتا ہے۔ دیز پارٹیکلز کیری نو الیکٹریکل چارج، یعنی نہ ان کے اوپر پلس چارج ہوتا ہے نہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ یہ سمپل ریڈیشنز ہیں، انرجیز ہیں، انرجی کی یونٹس ہیں، فوٹونز۔ تو یہ تھوڑا سا ایک ایگزامپل دیکھ لیں، یورینیم 238، اس سے جب الفا ریڈیشنز نکلتی ہیں، یہ دیکھ لیں الفا ریڈیشنز، تو دیکھیں ہیلیم کا جو نیوکلیائی ہوتا ہے، نیوکلیس ہوتا ہے، اس میں 2 پروٹان ہوتے ہیں، 2 نیوٹران، تو اس کا ایٹامک نمبر 2 ہوگا اور ماس نمبر 4 ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو یورینیم ہے اس کو غور سے دیکھیں، اس کے ماس نمبر میں 4 کمی آتی ہے 4 ڈیجٹس کی، 4 نمبرز کی، اور 92 سے 90 پہ اس کا ایٹامک نمبر آ جاتا ہے۔ اس کو ہم بیٹا ڈیکے بھی کہتے ہیں، اس سے الفا ڈیکے، کہ یورینیم سے الفا پارٹیکلز نکلتے ہیں تو یورینیم تھوریم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ایک نیا ایلیمنٹ اس سے بن جاتا ہے اور اس کے نیوکلیس میں ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیں، تھوریم جو ہے اس سے بیٹا ریز نکلتی ہیں۔ یہاں دیکھیں تھوریم کے ایک ایٹم سے جب ایک بیٹا پارٹیکل نکلتا ہے جو کہ ایکچولی الیکٹران ہوتا ہے، -1 اس کے اوپر چارج ہوتا ہے، تو اس کا ایٹامک نمبر دیکھیں 90 سے کیا ہو گیا 91، اور اس کا ماس نمبر جو ہے وہ وہی رہا۔ جب ماس نمبر وہی رہا اور اس کا جو ہے ایٹامک نمبر 90 سے 91 ہو گیا،
इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एक प्रोटॉन का इज़ाफ़ा हुआ है। तो ये प्रोटॉन का इज़ाफ़ा किस तरह हुआ है कि इसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कन्वर्जन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन बनता है और वो न्यूक्लियस से निकल आता है। न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेशन होती है, और इस जो पार्टिकल निकलता है इसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, जो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थोरियम जो है, जिस एलिमेंट में चेंज हो रहा है उसको कहते हैं प्रोएक्टिनियम। तो ये दो बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं। एक यूरेनियम की आपने देख ली, एक थोरियम की आपने देख ली। आगे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप स्टडी करेंगे तो उसमें ये आपके काम आएंगे। बोहर मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को जब हम स्टडी करेंगे तो ये दो एग्जांपल जो हैं ये भी उसमें हमारे काम आएंगी। और ख़ास तौर पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आप देखेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को स्टडी करने में ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं या अल्फ़ा रेडिएशंस हैं, उनसे रदरफोर्ड ने काम लिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वो बहुत नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।